يا غوث المدى يا غوث المدى. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور دیوانوں ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ اسلامی پہلا سال ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے. اس تعلق سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب، اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے بدلے تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. کچھ چیز میں تمہیں مانگتا نہیں ہوں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. اے محبوب، آپ فرما دیجئے. لیکن ہاں، اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. ایک قرآن مجید فرقان الحمید میں ایک لفظ آیا ہے یحب، جس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنا، اور ایک لفظ آیا ہے مودت، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹوٹ کر پیار کرنا، ٹوٹ کر چاہنا. تو اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہمیں ٹوٹ کر محبت کرنا ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کے گھر والے ہیں کون؟ نبی کے گھر والے کہتے کس کو ہیں؟ تو بد نصیبی، بد قسمتی سے اس میں 3 گروہ پیدا ہو چکے. تینوں کے الگ الگ عقیدے ہیں. ایک گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ظاہر ہوا جس کو خارجی کہا گیا. یہ خارجی جو اسلام سے خارج ہیں، ان لوگوں کے بڑے گندے عقیدے اور بڑے برے عقیدے تھے. اور خارجیوں کی آج نئی شکل جو ہے، جس کو ہم کہیں گے خارجیوں کا اپ ڈیٹ، خارجیوں کی نئی شکل جو ہے آج وہ اہل حدث ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ سلفی ہیں، اہل حدیث جن کو آج ہم کہا جاتا ہے. یہ خارجیوں کی اپ ڈیٹ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ صرف اور صرف امہات المومنین ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جو بیویاں ہیں، وہی اہل بیت ہیں. اور حضرت علی کے زمانے میں ایک فرقہ اور وجود میں آیا جن کو ہم رافضی کہتے ہیں. نکلا ہوا رفض، جس کا دوسرا نام شیعہ ہے، اور اس کی ایک اور شکل ہے جس کو ہم بوہری کہتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کون ہیں؟ رسول کی گھر والیاں نہیں ہیں، امہات المومنین اہل بیت نہیں ہیں. اگر اہل بیت ہیں، وہ کسی کو اہل بیت مانتے ہیں تو حضرت علی کو مانتے ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کو مانتے ہیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مانتے ہیں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ہماری امت کی ماؤں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. لیکن ایک تیسرا گروہ ہے جو نجات یافتہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بخشا بخشایا ہے، اللہ اسے بخش دے گا، سبحان اللہ. اور وہ ہے اہل سنت و جماعت. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے جو نبی کی گھر والیاں ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور جو حضرت علی ہیں، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، اور حسنین کریمین ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنی مزمل والی چادر ان کے اوپر ڈال دیا، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر میں اپنا سر ڈالنے لگی تو سرکار نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ تم تو خیر پر ہی ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اہل بیت کیوں نہیں کہا، اور خصوصی طور پر یہ 4 نفوس قدسیہ کو اہل بیت کیوں کہا؟ سب جانتے ہیں جب بیٹی گھر سے بیدہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے کی ہو جاتی ہے.
اس لیے سرکار نے خاص طور سے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو اور اپنے دونوں نواسوں کو خاص طور سے یہ انعام عطا فرمایا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. مطلب یہ ہے اے اللہ میری بیویاں تو میری گھر والیاں ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک کریں گے لوگ ان میں تو اے اللہ یہ میرے 4 جو لوگ ہیں ان میں بھی میرے گھر والے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یا غالباً انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ جب فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اے میری اہل بیت الصلاۃ. کہتے ہیں کہ کبھی 40 دن اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 مہینے تک کہ آپ نے روزانہ حضرت علی کے دروازے پر کھڑے رہ کر پکارتے تھے اے میری اہل بیت نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے چلو. تو اہل بیت کے تعلق سے امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں اور یہ 4 نفوس قدسیہ جو ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں. اور ان سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ پیارے آقا نے دیا؟ نہیں، اللہ نے دیا. الا المودۃ فی القربى، ان سے ٹوٹ کر محبت کرو. اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ قرآن کے خلاف ہوگا اور وہ کافر بھی ہوگا. اب اہل بیت میں کون شمار ہیں؟ سادات اکرام جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں. جو صحیح سنی صحیح العقیدہ سادات ہیں جن کا نسب بالکل صحیح ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور اہل بیت کی بہت لمبی فہرست ہے. کبھی تو سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نیک مومنین ہیں وہ بھی میری اہل بیت ہے. بہرحال خصوصی طور پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں یہ 4 نفوس قدسیہ اور حضرت اور امہات المومنین یہ سرکار کی اہل بیت ہیں جن کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا، ہر عیب کو دور کر دیا جیسا کہ دور کر رکھنے کا حق ہے. تمہیں پاک کر دیا. ایک طرف تو نبی کے گھر والوں کو پاک کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جو لوگ نبی کے آل سے، نبی کی اولاد سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے. جو لوگ سیدوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے، ان کو کافر کہا گیا ہے، انہیں جہنم کی خوشخبری دی گئی ہے. آپ نے سنا نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تقریر کے لیے جا رہے تھے، ڈولی تیار تھی. ان 4 کہاروں میں ایک سید زادے تھے
اعلیٰ حضرت کا عشق کتنے کمال کا عشق تھا، کس مقام کا عشق تھا کہ وہ سید زادوں کی خوشبو کو پہچانتے تھے۔ تو یہ عشق اور محبت تھی، یہ سچے عاشق کی پہچان ہے۔ اور جو سید زادوں سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بصرہ کے اندر ایک بات یاد رکھے، جو اصلی سید ہوگا وہ غریب ہوگا، جو اصلی سید ہوگا وہ غریب ہوگا۔ بہت کم 100 میں سے 10 ہی ایسے ہوں گے جو امیر ہوں گے، لیکن کثیر تعداد غربت کی ہوگی۔ کسی بزرگ کے پاس ایک سید زادے نے اپنی غریبی کا ذکر کیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، میاں تمہارے جد اعلیٰ، تمہارے بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دنیا کو طلاق دے دی، اب جو چیز تم پر منع ہے، تم پر حرام ہے، تو پھر تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ اس لیے جتنی تمہاری تقدیر میں ہے اس کو تم صبر کرو اور شکر کرو۔ اور آپ نے وہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہی ہوگا کہ ایک سید زادے کے ادب کی خاطر اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام ولایت عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح بصرہ کے اندر 2 بچے جو سید زادے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، فاقے پہ فاقے گزرنے لگے، قسم پرسی رہی، سوچا چلو کسی سے مدد طلب کریں، تو شہر کے سب سے بڑے جو سیٹھ تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہم سید زادے ہیں، ہم آل رسول ہیں، 3 دن کا فاقہ گزر چکا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ مدد فرمائیں۔ وہ سیٹھ صاحب جو تھے وہ کہنے لگے، تم سید زادے ہو، اگر تم سید ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ وہ بچے کیا دلیل پیش کرتے، وہ بچے کیا ثبوت پیش کرتے؟ دل برداشتہ ہو کر اس کے دروازے سے اٹھ کر وہاں سے چلے۔ جب چلنے لگے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک داروغہ ہے جس کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اس سے اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ بچے بھی وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ داروغہ چونکہ غالباً یہودی یا مجوسی تھا، اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا، اے اللہ کے بندے، ہم آل رسول ہیں، ہم سید زادے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ اس داروغہ نے جب دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا تو چہروں سے نور ٹپک رہا تھا۔ اس نے فوراً دونوں بچوں کو گھر میں بھیجا، اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، یہ زہرہ کے چمن کے پھول ہیں، انہیں نہلاؤ دھلاؤ، ان کے بالوں میں تیل لگاؤ اور ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ اب وہ مجوسی یا غالباً یہودی، اس نے ان سید زادوں کی خدمت کی اور خدمت کرنے کے بعد انہیں گھر میں آرام سے سلا دیا۔ جب رات ہوئی اور رات ہونے کے بعد وہ جو تاجر تھا اس کو ایک خواب ہوا کہ میدان محشر بپا ہے، سبھی لوگ موجود ہیں۔ یہ تاجر نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، فوراً دوڑا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا تو مسلمان ہے، تو میرا امتی ہے، تو کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو ہر بچے سے زیادہ، ماں سے زیادہ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، پھر مجھے کیوں نہیں پہچانتے؟ کہا کل تیرے در پر میرے بچے آئے تھے، میری اولاد آئی تھی، انہوں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں نبی کی آل ہوں، میں سید زادے ہوں، لیکن تو نے ان سے ثبوت مانگا تھا، تو نے ان سے دلیل مانگی تھی۔ اتنا سننا تھا اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر رونے لگا، اپنا منہ پیٹنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا۔ اس کی آواز کو سن کر اس کی اہلیہ اٹھ بیٹھی، کہا کیا ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی؟ ارے کہا میری قسمت پھوٹ گئی، کل 2 سید زادے میرے دروازے پر آئے تھے اور میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان سے ثبوت مانگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا، میں تو جہنمی ہو گیا، ارے میری دنیا اور آخرت پر بات ہو چکی۔ وہ رونے لگا۔ بیوی نے تسلی دی کہ دیکھو ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، وہ سید زادے کہیں نہ کہیں شہر میں ہوں گے، ان کو جا کر لے آؤ اور ان سے اپنی کیے کی معافی طلب کر لو، اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن رسول اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اگر وہ بچے راضی ہو گئے تو تم بھی راضی ہو جاؤ، رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس کو اطمینان ہوا۔ صبح ہی صبح وہ نکلا اور نکل کر وہ جو ہے تو شہر میں گھومنے لگا اور ان سید زادوں کی تلاش کرنے لگا۔ اس نے کیا دیکھا، ایک مجوسی کے گھر پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو مجوسی تھا وہ لوگوں پر دینار اور درہم و دینار لٹا رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اور وہی دونوں سید زادے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سے صدقہ کیے جا رہا ہے۔ اب یہ سیٹھ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس مجوسی کو کہنے لگا کہ بھائی یہ 10,000 دینار تم لے لو اور یہ دونوں شہزادوں کو میرے حوالے کر دو۔ وہ دیکھ کر ہنسنے لگا، کہا بھائی کیا رات والا خواب تمہیں آیا ہے؟ رات والا خواب تم نے دیکھا ہے؟ ارے یہ دونوں شہزادے جب سے ہمارے گھر میں آئے ہیں، ارے ہمارے گھر میں کفر اور شرک کی میت نکل چکی ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں ان کی خدمت کرنے کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دی ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دیا ہے، اب ہم مسلمان ہیں۔ اور اے اللہ کے بندے سن، تو 10,000 مانگ رہا ہے، ارے صبح سے لے کر ابھی تک میں نے ان کے اوپر سے 10,000 دیناروں کو صدقہ کر دیا ہے۔ وہ رونے لگا، معافی طلب کرنے لگا۔ تو یہ ہے سید زادوں کا ادب کرنے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سید زادوں سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کے تعلق سے کتنی بڑی خوشخبریاں سنائی ہے، ذرا سماعت فرما لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کشاف میں نقل فرماتے ہیں کہ حب من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، جو مرا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ۔ ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اور اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اہل بیت کی محبت میں مرنا اپنے آپ کو بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ،
سن لو جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اس طرح دنیا سے جائے گا کہ اس نے توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا. وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا, وہ تائب ہو کر دنیا سے جائے گا. حضرات محترم پھر ارشاد فرمایا الا و مات علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان. خبردار ہو کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ انتقال کرے گا. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت میں ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. پھر ارشاد فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت و بالجنہ ثم منکر و نکیر. کان کھول کر سن لو جو لوگ اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا اسے حضرت اسرائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیں گے. سبحان اللہ. اسے جنت کی بشارت دیں گے. اور پھر فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. ارشاد فرمایا خبردار خبردار جو لوگ اہل بیت کی محبت میں مریں گے انتقال کر جائیں گے وہ ایسی عزت کے ساتھ اللہ عز و جل انہیں جنت روانہ کرے گا جیسے عزت و احترام کے ساتھ دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. عزت کے ساتھ انہیں جنت میں لے جایا جائے گا. ارشاد فرمایا پھر الا و من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. خبردار سن لو جو اہل بیت کی محبت میں جو انتقال کرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازوں کو کھول دے گا. اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرے گا اس کے مزار کی زیارت کے لیے ملائکہ آسمان سے تشریف لائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو. اور پھر سب سے بڑا ترہ امتیاز, سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد مات علی سنت و جماعت. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ سنی ہو کر مرے گا. اہل سنت و جماعت پر اس کا انتقال ہوگا. یہ اہل بیت کی محبت ہے. اور حضرات پھر اس کے بعد اس کا الٹا بھی سن لو. ارشاد فرمایا الا و من مات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینہ ایس من رحمت اللہ. الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم راحت الجنہ. یعنی خبردار ہو کر سن لو جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے نا امید. اور آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پر مرا وہ کافر مرے گا. کان کھول کر سن لو جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت پر مرا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. تو اہل بیت
جو حضرت علی سے نفرت کرے، حضرت امام حسن سے نفرت کرے، حضرت امام حسین سے نفرت کرے، خاتون جنت سے نفرت کرے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نفرت کرے، اور ان کی اولاد سے نفرت کرے، ان کی اولاد سے جو نفرت کرے گا یقیناً جب دنیا سے جائے گا وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اس لیے ہمیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امہات المومنین اور دیگر خاتون جنت، ان سب کی محبت ہمارے دل میں ہونا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد۔